الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ، ہمارے آقا و مولا و خالق و مالک سب کچھ وہی ہے، اور ان کے بغیر کوئی ذرہ اور کوئی آفتاب نہیں بنا، نہ ہمارا وجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے انسانوں کو، ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور ہم پوری زندگی ہر سانس میں اللہ جل شانہ کو رچائے بسائے رکھیں گے تو اس کے معبود حقیقی اور خالق حقیقی ہونے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نعمتیں دی تم کو، یہ زندگی عطا فرمائی، شکریہ ادا کرو گے تو اور بڑھا کر کے دیں گے۔ لیکن انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے کہ کس قدر۔ ان عظیم نعمتوں میں جو ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا دکھائی ہے، تو سب سے عظیم نعمت والدین ہے۔ ماں باپ سے بڑی دولت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں، دنیا میں ہمارا وجود اللہ جل شانہ نے بخشا ہے، لیکن وہ رب مجازی کی طور پر والدین کے ذریعے سے ہمارا وجود ہے۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کے مرہون منت ہے، اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا رکھا ہے، بلکہ بہت سے معاملات میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے اللہ جل شانہ کبھی معاف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے قربان جائیے کہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کا جو مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اور حقیقت میں جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر برکت رکھی ہے، جتنے نیک اعمال کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ برکت والا عمل، سب سے زیادہ عزت والا عمل اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ان کی فرما برداری ہے۔ اور اسی لیے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے حقوق بہت بڑے ہیں۔ شرک کے بعد اللہ جل شانہ جس کو چاہے، جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد وہ معاف نہیں کریں گے۔ خاص طور پر والدین کا حق نہ ادا کرنا یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور اللہ جل شانہ کبھی بھی جتنی بھی نیکیاں لے کر کے آئے۔ میں پچھلے دنوں ایک تقریر سن رہا تھا، اور قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں غور کریں گے تو اس کا نچوڑ بھی یہی سامنے آئے گا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، نیکیوں کی بھرمار ہوگی، پہاڑ ہوگا اس کے پاس، نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، انتہائی درجے وہ نیکیاں کیے ہوگا، اور نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو اس کی یہ بخشش رک جائے گی۔ اور خاص طور پر ایک بابا جو بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کام نہیں کرتے، کبھی ان کے اندر جھنجھلاہٹ بہت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جس طریقے سے بچوں کو تھوڑے وقفے سے بھوک لگتی ہے اس طرح سے ان کو بھوک ستاتی ہے، منٹوں گھنٹوں میں بھی سے بھی کم میں کبھی ان کو بھوک ستاتی ہے۔ جس طریقے سے بچے کی غذا آپ بہترین قسم کا گوشت پکائے، دنیا کے بہترین غذا لائیں، نو مولود ہے وہ کوئی اور چیز کی طرف منہ بھی نہیں لے جا سکتا، بلکہ اس کے لیے زہر ثابت ہو سکتا ہے جو آپ سب سے ٹیسٹی کھانا بنا ہوا ہے، تو وہ اسی طریقے سے وہ اس کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، اور اس کا مزاج بھی قبول نہیں کرتا، نہ اس کے کبھی آپ منہ میں زبردستی ڈالیں تو نہ اس کو نگل سکتا ہے، بلکہ چیخے گا، اس کو انتہائی تکلیف پہنچے گی۔ ماں باپ بڑھاپے میں یا کسی مرحلے میں بیماری میں ایسی حالت کو پہنچتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو کھلا رہے ہیں، کبھی جس طرح سے آپ محل میں رہتے ہیں، ماں باپ وہاں رکھتے ہیں، لیکن باپ چارپائیوں پر پڑے ہیں، آپ نے ساری آشائشیں وہاں متعین رکھ دی ہیں، ان کو جس طرح سے ان کھانے پینے والی نعمتوں کی طرف ذہن نہیں جاتا،
बल्कि वो परेशान हो जाते हैं देख करके, वो कोई और चीज चाहते हैं। जिस तरह से आपके लिए ग़िज़ा की दूध, जिस तरीके से आपके वालिद आपके लिए, आपकी वालिदा आपके लिए परेशान रहती थी और उनको रात को नींद नहीं आती थी। और अगर एक ही कपड़ा है, और दुनिया में तो अक्सर लोगों के पास हमेशा ही एक कपड़ा रहा है, एक बिस्तरा रहा है, ये आज कल चंद लोगों की या किसी तरह से फरावानी है, तो रात के अंधेरे में यकबख्ता बिल्कुल सर्द ठिठुरती हुई ठंडी में उन्होंने किस तरीके से अपने आप को, अपने जिस्म को खाली कर दिया और आप को आप ही के पेशाब से बचा करके आपके कपड़े को बदल करके अपने खुद ठंडी में अपने बिस्तरे को अलग वो कर लिया, बिना बिस्तर के हो गए, लेकिन आपको अपने जिस्म का कपड़ा उतार करके पहना दिया। ये अगर आप उसके लाख गुना लिहाज के साथ भी माँ बाप का अदा करने की कोशिश करते हैं, ख्याल करते हैं, तो जिस तरह से वहीं ताउद्दू नेमत अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, तो माँ बाप की पूरी जिंदगी उसी जतन के साथ करके नहीं शुक्रिया अदा कर सकते। ऐसा अल्लाह जल्ल शानो ने, और आप गौर करेंगे तो माँ बाप की तरह बिला आप कुरान ना पढ़े हों, आप हदीस ना पढ़े हों, आप, लेकिन सिर्फ आप गौर कर लें कि माँ बाप क्या चीज होते हैं। आप अपने बच्चों पर गौर करें, जिसके लिए आज दिलों में वो माँ के अंदर ममताएं नहीं रह गई हैं, क्योंकि वो दूध नहीं पिलाती हैं। तो तरह तरह की चीजें ऐसी, इंसानी नफ्सियात इतनी तेजी से बदली है कि क्या हमारी माओं को मोहब्बत हुआ करती थी, अब वो शायद नहीं रही। फिर भी आप देखते हैं कि ना जान लड़ाती है और किस तरीके से करती है। वो सारी चीजें भी आप अपने वालिदैन के साथ उनके बुढ़ापे में, जवानी में हर वक्त करें, तो आप नहीं अदा कर सकते। तो उसी को फरमाओ बिल वालिदैन इहसाना, जहां वसीयत नसीहत की बात आई, हुक्म किया अल्लाह ताला ने, वबिल वालिदैन इहसान, माँ बाप के साथ ये नहीं कि अच्छा बर्ताव करना, बल्कि बेहतर से बेहतर करना। तो किसी ने कहा कि ये जो नेकियों का पहाड़ कोई लेकर के आएगा और कभी भी हुकूकुल्लाह में किसी तरह की कोताही नहीं करने दी होगी, अपनी वसात भर, अपनी ताकत भर, लेकिन माँ जो झुंझुलाई हुई है, अब्बा जो बुढ़ापे की वजह से इंतहाई दर्जे वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या कर रहा है लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया, आप दूध मुंह से लगा रहे थे, उन्होंने दूध मार दिया, बड़ी मुश्किल से आप दूध लेकर के आए थे, बहुत पाखाना आप साफ कर रहे थे, लेकिन उस वक्त अब्बा ने आपको झिड़क दिया, आपको धक्का दे दिया। जो कुछ भी वालिदैन कर रहे हों, तो अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा। तो इन हालात में भी उनके साथ हमेशा आप उनकी फरमाबरदारी करते रहें, खास तौर पर बुढ़ापे में तो आप पीछे रहें और उनको छोड़ करके न जाएं, कभी भी उनसे गाफिल न हो एक लम्हे के लिए भी। तो उस हालत में भी वो आपको मार देते हैं, फटकार देते हैं, तो नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, आपके पाक परवरदिगार और सबसे बड़े रहम करने वाले अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको हुक्म दिया है कि आप उफ तक न कहें। उफ तो किसी ने लिखा है कि ये नेकियों के पहाड़ होंगे और तराजू को इस कदर भारी करेंगे कि किसी भी तरह से दूसरे पल्ले का कोई वजन नहीं होगा, लेकिन उसमें सिर्फ उफ छोटे से कागज में लिख करके, जो आपने अब्बा के मारने डांटने पर उफ कहा था, वो उफ दूसरी तरफ रख दिया जाएगा। तो ये हुकूकुल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहू अपने हुकूक के मुकाबले में इस लफ्ज़े उफ को भारी कर देंगे और आप जन्नत नहीं पा सकेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये हकीकत में ये मिसाल अपनी जगह पर है। और माँ बाप के यही वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वो उफ भी नहीं कहना है जब वो कुछ कर रहे हों। लेकिन हाय अफसोस के माँ बाप के ये हुकूक, अल वालिद औसत अबवाबिल जन्नह, बाप तो
جنت کے مین گیٹ ہیں اور فحافظ علیہا اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پر جان لڑانی ہے۔ گیٹ ٹوٹ گیا تو دشمن جیسے چاہے داخل ہو جائے گا اور تہو بالا کر کے رکھ دے گا۔ یا آپ کے سامنے جنت کھلی ہوئی ہے، باغات آپ نے پیدا وہ کر لیے، سب کچھ کیا ہے، محل بنا لیا ہے، لیکن آپ گیٹ نہیں کھلا ہے تو آپ مارے پھریں گے پچھواڑے کے دروازے سے، جس سے چپراسی نکلتے ہیں، جس سے مزدور اور ڈھنگی نکلتے ہیں، اس دروازے سے بھی آپ نہیں جا سکیں گے۔ لیکن آپ کے لیے تو والد کو مین گیٹ بنایا گیا ہے، بالکل آپ محل میں چلے، جنت میں چلے جائیں تو کہا کہ اس کی حفاظت کریں، اف بھی نہ کریں، اور یا یہ کہ آپ اس کو ضائع کر دیں۔ اس گیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے تو کوئی بھی کوریڈور، کوئی بھی اور راستہ آپ کو محل جنت تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو، اور ماں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور حدیث ہے، گرچہ اس میں کلام ہے لیکن اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ الجنت تحت امہات اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور بلکہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ماں کی ادنا قدم کے نیچے جانا نہیں، وہاں بھی جا کر کے اف نہیں کرنا ہے۔ قدم کے نیچے بھی اگر آپ پڑ گئے، آپ ماں کے پڑیں، وہاں ڈھونڈیں، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ ماں کا دل، باپ کی محبت، شفقتیں، بہت سے لوگ آج کل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے و امکا جب آئے وہ کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاں پر تیرے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا اور انسانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کھپا دوں گا۔ اللہ کے رسول اجازت دے دیے۔ آپ نے پوچھا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی ایک بھی ہے، دونوں ہیں تو خفی ہے ماں۔ جاہد جہاد کا مطلب سمجھنا ہو تو سمجھیے، کہا کہ اصل جہاد تمہارا یہ ماں باپ کے قدموں میں تم کو ڈھونڈنا ہے جنت کو، ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ان کا پخانہ اور پیشاب عطر سمجھ کر کے تم کو صاف کرنا ہے، اور دل تمہارا پھولے نہ سمائے۔ میں نے تو ماؤں کو دیکھا ہے اور بہت سے باپوں کو بھی دیکھا ہے، ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس بدبودار گندگی کو اپنے بیٹے کی صاف کر رہی ہے۔ میں نے چہرے کا بھی ملاحظہ کیا ہے اور میں نے ان کے ہاتھوں پر بھی نظر رکھا ہے اور دیکھا ہے کہ گویا کچھ ہو ہی نہ رہا ہو، اور ساتھ ہی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میرے لال کے، میرے بیٹے کا پیچش ہو گئی ہے، یا میرے بیٹے کا پاخانہ نہیں رک رہا ہے۔ اور وہ اس لیے گندگی کو صاف کرتے ہوئے اس کے دل کی جو کیفیت نظر آتی ہے اور اس کے آنکھوں سے، اس کے جسم سے جو بے چینی نظر آتی ہے اپنے اس بچے کے لیے، ہم کیسے بھول جاتے ہیں ایسے والدین کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ ہم تو محتاج بنائے ہوئے ہیں، مستحق کون ہے؟ یقین جانیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امک، پھر فرمایا کہ پھر کون؟ فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر کیا کہ کون؟ اس پر بھی لوگ بٹوارا کیوں ہیں؟ تم نہیں جانتے ہو کہ دن کی سختیوں کو، دھوپ کو کیسے باپ برداشت کرتا ہے اور کس طریقے سے اس زمانے سے لڑتا ہے، اور کس طریقے سے تم کو اور تمہارے خاندان کو، تمہارے گھر والوں کو کس طریقے سے ساری چیزیں کرتا ہے، دنیا کی ساری مصیبتوں کو جھیل کر کے وہ جب گھر سے نکلتا ہے کس عزم سے نکلتا ہے، اور کس طریقے سے تم کو ہر طریقے سے روزی روٹی سے لے کر کے تعلیم و تربیت سے لے کر کے تمہارے پروان چلنے کے لیے کون سے جتن کرتا ہے۔ تو اس راہی سے کوئی فرق نہیں ہے لوگوں، اس تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ زمانہ عجیب طرح کا پیدا ہو رہا ہے، بڑی ترقیات ہو رہی ہیں، تعلیمی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، والدین کا حال سب سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک فیشن اور چلا ہے جس سے دل بہت ٹوٹتا ہے کہ میرے والدین تو دیہات میں پلے بڑے اور ان کو شہر اچھا نہیں لگتا۔ شہر میں آپ جس طریقے سے آپ گھومتے ہیں، جس طریقے سے آپ پکنکیں مناتے ہیں، جس طرح سے منورنجن اور جس طریقے سے تفریحی آپ
تفریح کے طرح طرح کی چیزیں پیدا کیے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں کے سیر کرتے ہیں۔ والدین آپ کو بھاری لگتے ہیں جنہوں نے 9 ماہ تک اور اس کے بعد 2 سال تک آپ کو گود میں لے کر کے اور کس طریقے سے کن حالات میں کہاں کہاں گھمایا تھا، اور آپ اپنے ہی بچوں کو لے کر کے ایسا کرتے ہیں۔ آپ اس ماں باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے پکنک میں، آپ کے مختلف سرگرمیوں میں اور اٹکھیلیوں میں وہ گویا کہ بادھا بن رہی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر یہ ذہنیت ہے یا دل میں کسی طرح کی ماں کی 1 منٹ کی جدائی، کیسے اسلاف تھے، ہم نے تو بونا باٹ سے لے کر کے نیپولین سے لے کر کے یہ دنیا دار تھے، اور پتہ نہیں کن چیزوں میں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، ان سب کو دیکھا تھا میں نے کہ ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ دنیا کی ہر عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کی جدائی برداشت ہو سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے یہ لذیذ کھانے، یہ نرم گرم بستر، لیکن میری ماں میری نظروں سے 1 منٹ اوجھل کر دیے جانے کی اگر بات بھی سوچ لیں تو ہمارا وجود میں تہلکہ مچ جاتا ہے، بھونچال آ جاتا ہے۔ یہ سمجھتے تھے ماؤں کی عظمتوں کو، اسی لیے ویسی مائیں پیدا ہوتی تھیں اور اس طریقے سے بچے ہوتے تھے۔ آج ہم بچوں کے سلسلے میں بھی بہت بے راہوی کے شکار ہیں، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتے، اسی لیے یہ بچے اس دنیا میں آخری بات کر دوں کہ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، قتل ناحق، مظلوم کو ستانا، یہ جو آخرت میں تو الظلم ظلمات یوم القیامت، قیامت کے دن اصل ظلم، اصل مصیبت، اصل اندھیرا اسی کے سامنے ہوگا۔ وہ تو دنیا میں بھی لیکن ظالم کو ملتا ہے، آخرت کے بڑے عذاب کے سامنے ایسا نہیں کہ یہاں ڈھیل اس کو ضرور ملتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے والدین کا نافرمان، والدین کو یہ تو سوچا ہی نہیں جاتا کوئی تکلیف پہنچا، صرف نافرمانی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جس طریقے سے آج والدین کے ساتھ سلوک ہے، بولنے میں بھی، حتیٰ کہ گالی گلوچ بھی سننے میں آیا، تو یہ چاہے ان کو کسی طریقے سے کم درجہ دینا اپنی بیویوں کے، اپنے بچوں کے مقابلے میں، یقین جانیے کہ یہ دنیا میں ہم نے 10 تجربے دیکھے ہیں، دنیا والوں نے لکھے ہیں، اور کوئی کتاب آپ والدین پر یا اولاد پر لکھی ہوئی نہیں ہوگی جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا یہ عذاب دنیا میں آ کر کے رہتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو سب سے بڑی سوسائٹی کی برائی ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے، سب سے بڑی مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ والدین کی نافرمانیوں کے سلسلے میں، اور اس کے پاداش میں خاندان برباد ہو گئے، برکتیں سب ختم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ جو ہمارا رب حقیقی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ماں کی دعائیں جو تحظو بالدعاء وتزدری وما تدری بما صنعت دعاء، ماؤں کے ہاتھ کیا اٹھتی کہ اندھے بینا ہو گئے اور قوموں کی زندگی سنور گئی، اور کیا دنیا سوری یا نہیں سوری، آخرت کی جس کی خوشبو 40 سال تک دوری تک پھیلنے والی ہے، 40 میل تک پھیلنے والی ہے، اس کی خوشبو، اس کی روشنی، وہ ماں باپ کے نافرمان کبھی بھی اس کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ جل شانہ رب حقیقی کی فرمانبرداری کرتے ہوئے رب مجازی والدین کی خدمت کی، ان کے لیے مرنے اور ان کے راحت کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے زندہ رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔